حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قبر ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے، جب دعا کی گئی تو پھر جو ہے قبر اپنی حالت کے اوپر آئی اور وہ آزمائش کا سلسلہ ختم ہوا، دور ختم ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خوشی کے مارے اللہ کا عرش ہلنے لگا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ان کے استقبال میں، اور ان کے جنازے میں حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے۔ 70,000 فرشتے شریک ہوئے ان کے جنازے میں، لیکن قبر کے اندر ان کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ جان لیجئے کہ میرا کیا حشر ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا۔ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارے اعمال، میں اپنے اعمال خود بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ اپنے اعمال خود بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی اور کے حساب و کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جج کر سکتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہوں گے۔ لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور جب ہم میت کو دفن کریں تب بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو، اس مردے کو قبر کی آزمائشوں سے اور فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے لیے دعا کرو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں کہا گیا ہے، بلکہ یہ حدیث جو ہے اس آیت کی تشریح میں ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے یہ۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہاں ایمان کی حفاظت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ تینوں سوالات کے صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو بندہ تینوں سوالات کے صحیح جواب دے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، قبر کے پاس دعا کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو میت کے گھر والے ہیں ان کو تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا بہتر یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائے بغیر کریں، اور اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہم دعا کریں۔ ایسی کوئی صورت نہ بنے کہ دوسرے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ ہم قبر سے مانگ رہے ہیں، کوئی ایسی صورت نہ بنے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسی صورت بننی چاہیے۔ لہذا قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گھر والوں سے کہا اتنی دیر قبر کے پاس رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء۔ وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، اس دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر اور یہاں کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ہر ایک شخص اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔
یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے موقع پر بھی بہت سی ہدایتیں عطا کی ہیں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے ہمارے متعلقین میں سے، تو ہم اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنازے میں شرکت کو بھی رسم و رواج سمجھتے ہیں، جنازے میں شرکت کو بھی دکھاوے کا سبب بناتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنازے میں کسی کے اس لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ دوسرا ناراض نہ ہو، اس لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ خاندان والے دیکھ لیں کہ ہاں کون کون جنازے میں آیا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جنازے میں شرکت ہو رہی ہے، یہ محض رسم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہے، اور ان 5 حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ تو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا یہ ایک مسنون عمل ہے، یہ ایک دین کا کام ہے۔ وہ جو جانے والا مسلمان ہے اس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں، ہم اس کی تجہیز و تکفین و تدفین میں شریک ہوں، یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو ہمیں کسی بھی جنازے کے اندر یہ نیت کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور میرے اوپر اس کا حق تھا اس مسلمان کا، اس لیے اس حق کو ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں اس جنازے میں شریک ہو رہا ہوں۔ کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کی ناراضگی سے بچنا یہ مقصود نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم جب بھی کسی بھی جنازے میں شریک ہوں تو اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ ہم کس لیے شریک ہو رہے ہیں۔ خاندان والوں کو دکھانے کے لیے، دوست و احباب کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنی حاضری درج کرانے کے لیے، یا اس لیے کہ یہ سنت ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، اس لیے کہ یہ ایک دین کا کام ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا ہمیں ہماری نیت کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں ہماری نیت درست کرنی چاہیے تاکہ یہ ہماری شرکت باعث ثواب ہو، تاکہ یہ ہماری شرکت سنت کے اوپر عمل ہو، تاکہ ہماری یہ شرکت محض رسم و رواج نہ ہو اور ہماری یہ شرکت ضائع نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ہماری نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں چہرہ دیکھنے کا ایک طریقہ شروع ہوتا ہے۔ چہرہ دیکھنے کا
ایک عمل شروع کیا جاتا ہے، تمام لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، مرد حضرات بھی سب چہرہ دیکھتے ہیں، خواتین بھی آ کر میت کا چہرہ دیکھتی ہیں، چاہے وہ میت مرد ہو چاہے وہ میت عورت ہو، اس بات کا فرق نہیں کیا جاتا کہ میت کا چہرہ کون دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں یہ مسئلہ جاننا چاہیے کہ جس طرح سے زندہ رہتے ہوئے یا جس طرح سے زندہ لوگوں سے جن لوگوں سے پردہ ہے، مرنے کے بعد بھی ان سے پردہ ہے۔ تو زندگی میں جو لوگ اس شخص کو، اس مرنے والے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، جو خواتین اس کے لیے نامحرم ہیں، ایسی خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مرد میت کے چہرے کو دیکھیں۔ یہ بے پردگی ہے، اور پردے کا جو حکم شریعت نے دیا ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایک گناہ کا کام ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر مرنے والی کوئی خاتون ہے تو جتنے نامحرم مرد ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اس میت خاتون کے چہرے کو دیکھنا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس کے چہرے کو دیکھنا۔ ہاں، جتنے صرف محرم ہیں وہ محرم چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے والد چہرہ دیکھ سکتے ہیں، بھائی چہرہ دیکھ سکتے ہیں، بیٹے چہرہ دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی محرم کی لسٹ میں اور فہرست میں لوگ آتے ہیں صرف وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ پورے محلے کے لوگ لائن لگا کر چہرہ دیکھیں، محرم غیر محرم سب کے سب، یہ خلاف ورزی ہے شریعت اسلامیہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی۔ لہٰذا ہمیں یہاں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو، اگر مرنے والا مرد ہے تو صرف مرد حضرات اس میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین میں سے صرف وہ خواتین دیکھ سکتی ہیں جو اس میت کے لیے محرم ہیں، دوسری خواتین میت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر ہم چہرہ دکھاتے ہیں یا ہماری کوئی گھر کی خاتون جا کر چہرہ دیکھتی ہے ایسے مرد میت کا کہ جو اس کے لیے نامحرم ہے، تو یہ اس خاتون کے لیے بھی گناہ کا سبب ہے اور ہمارے لیے بھی یہ گناہ کا سبب ہے کہ ہم نے اس خاتون کو نہیں بتایا، ہم نے اپنے گھر کی لیڈیز کو یہ مسئلہ نہیں بتایا، لہذا ہم بھی کہیں نہ کہیں ماخوذ ہوں گے۔ مرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو صرف خواتین اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں، اور مردوں میں سے صرف وہ مرد حضرات دیکھ سکتے ہیں جو اس کے لیے محرم ہیں، دوسرے مرد حضرات اس مرنے والی خاتون کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، دوسرے لوگوں کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد سب کے لیے جائز ہو جاتا ہو کہ کوئی بھی کسی کا بھی چہرہ دیکھ سکتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے یہ غلط ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو جنازے کو لے کر چلتے ہوئے ہمیں کس انداز سے چلنا چاہیے؟ کیا دوڑ کر چلنا چاہیے یا بالکل آہستہ آہستہ چلنا چاہیے یا تیز رفتاری کے ساتھ چلنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے وہ یہ کہ نہ جنازے کو لے کر دوڑ کر چلیں اور نہ ہی بہت آہستہ آہستہ چلیں بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ چلیں۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے نبی کا فرمان ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ آج کل ہم جنازے کو لے کر بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تیز رفتاری کے ساتھ نہیں چلتے۔ تیز رفتاری کے ساتھ جنازے کو لے کر چلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور سنت ہے۔ البتہ اتنی رفتار تیز نہ ہو
کہ جنازے کی چارپائی اور ڈولا جو ہے وہ ہلنے لگے، اتنی تیز رفتار نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو، اتنی تیز رفتار نہ ہو کہ جنازے کے گرنے کا اندیشہ ہو، لیکن بہت آہستہ آہستہ چلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تیز رفتاری کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت وجہ بیان فرمائی ہے، جنازے کو تیز لے کر کیوں چلنا چاہیے، اس کی ایک بہت ہی اچھی وجہ بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جنتی ہے تو تم کیوں اسے لیٹ کر رہے ہو، اسے جلدی لے جاؤ تاکہ وہ اپنی جنت میں پہنچے، تاکہ وہ اپنی جنت کی نعمتیں حاصل کرے۔ تم جو آہستہ آہستہ لے کر چلو گے تو اس کے اپنی جنت میں اور جنت کی نعمتوں میں پہنچنے میں آپ جو ہے تاخیر کے سبب بنیں گے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ بہت دیر تک ہمارے کندھوں پر رہے۔ اگر وہ بندہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے کندھوں پر بہت دیر تک رہے، لہذا جلد از جلد ایسے شخص کو اپنے کندھوں سے اتارو۔ تو آپ دیکھیں دونوں طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت وجہ بیان فرمائی اور بہت اہم وجہ بیان فرمائی کہ جنازے کو لے کر تیز ہمیں کیوں چلنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر چلیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں، جنازے کے آگے نہ چلیں۔ جنازہ آگے ہونا چاہیے اور جتنے بھی حضرات اس میں شریک ہیں وہ سب کے سب پیچھے ہونے چاہیے، جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، اور یہ بھی غلطی ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو بسا اوقات زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ زور زور سے یا کوئی بھی ذکر زور زور سے کرتے ہیں، تکبیر نعرہ تکبیر، بعض جنازے کے اندر زور زور سے نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، زور سے کوئی بھی ذکر کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ آواز کے ساتھ کوئی بھی ذکر کرنا جبکہ ہم جنازے کو لے کر چل رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں یا آہستہ آواز میں ہم انفرادی طور پر ہر آدمی الگ الگ ذکر میں مشغول رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن و دماغ اس چیز کی طرف رہے کہ یہ جنازہ ہے اور ہمیں بھی ایک دن اس سے گزرنا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی کندھوں کے اوپر ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی یہ تمام چیزیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور قبر کے اندر پھر کیا حال ہوگا، قبر کے بعد کیا معاملات ہوں گے، ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو دماغ میں لانا چاہیے جب ہم جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارے دل کے اندر جو سختی ہے وہ ختم ہوگی، دل نرم پڑے گا، دل کے اندر جو گناہ کی کیفیتیں ہیں وہ کیفیتیں مریں گی، اور دل کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے، ہمارا دل، ہمارا ذہن و دماغ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اور ہم عبادت کی طرف مائل ہوں گے، ہمارے دل کے اندر عبادت کے اور نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں آہستہ آہستہ بغیر آواز کے ذکر کرنا چاہیے اور ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے موت کے بارے میں، اور موت کے بعد جو احوال پیش آنے والے ہیں اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج کل کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم جنازے پر جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری جو غفلت ہے اللہ کی طرف سے اور دین کی طرف سے وہ غفلت کی چادر ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔
جنازے کی نماز میں ہم شریک ہیں اور پھر وہی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنازے کی نماز میں شریک ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، چہرے پر ہنسی ہے۔ ایسے موقع پر مسکرانا، ہنسنا یہ منع ہے، دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی غفلت کی علامت ہے۔ یعنی یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ ہر انسان بالکل غور و فکر کے اندر چلا جانا چاہیے، ہر انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے جنازے کے اندر ہی اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں کہ موبائل بہت غائب ہوتے ہیں۔ یہ جو جنازے کی نماز میں موبائل غائب ہوتے ہیں، موبائل غائب کرنے والے، یہ چوری کرنے والے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ غور کریں کہ یہ جو موبائل چرانے والے ہیں یہ کسی اور مذہب کے تو نہیں ہوں گے، یہ تو ہمارے ہی درمیان کا کوئی شخص ہے، ہمارے ہی درمیان کا کوئی آدمی ہے، ہماری ہی کمیونٹی کا کوئی شخص ہے جو اس طرح کی گھڑی میں بھی اپنے گناہ سے نہیں بچ رہا ہے اور ایسی گستاخی اور ایسی بے ادبی اور ایسی جرأت کے اوپر وہ آمادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے یہ عبرت کا وقت ہے کہ ایسے موقع پر اگر ہمارے دل نہ پسیجیں، ایسے موقع پر بھی اگر ہمارے دل نرم نہ ہوں، ایسے موقع پر بھی اگر لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہ روئیں اور توبہ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں اللہ نے پہلے پارے کے اندر فرمایا ہے کہ تمہارے دل جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں ایسے دل جو ایسے موقع کے اوپر بھی نہ پسیجے۔ لہذا ہمیں ایسے موقع پر اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی ڈولے میں ہوں گے، ہم بھی کندھوں کے اوپر ہوں گے، ہم اپنے گھر کو الوداع کہہ کر، اپنے بچوں کو الوداع کہہ کر، اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر، اپنے خاندان کو، دوست و احباب کو الوداع کہہ کر، دنیا کی تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر ہم عالم آخرت کے لیے ایک دوسری دنیا کے سفر کے لیے ایسے روانہ ہوں گے کہ جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی، کبھی جہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ ہمارا کام چاہے بگڑے یا صحیح ہو، ہمارا حشر چاہے اچھا ہو یا خراب ہو، لیکن وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، ایسے موقع پر ہمارے دل پسیجنے چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر چلیں، ڈولے کو لے کر چلیں، تو ڈولے کو جو کندھا دینے کا، جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم جنازے کی جو داہنی جانب ہے، جنازے میت کا جو دایاں ہاتھ ہے اس طرف پہلے آئیں اور اپنے داہنے کندھے پر جنازے کی چارپائی کو، ڈولے کو رکھیں اور کم از کم 10 قدم چلیں۔ اس کے بعد پھر پیچھے آئیں، دائیں طرف ہی میت کے دائیں پاؤں کی سائیڈ میں، اور اپنے کندھے پر میت کے ڈولے کو، جنازے کی چارپائی کو رکھیں اور کم از کم 10 قدم چلیں۔ پھر اس کے بعد میت کے بائیں ہاتھ کی طرف جائیں اور اپنے بائیں کندھے پر میت کے ڈولے کو رکھیں اور کم از کم 10 قدم چلیں۔ پھر بائیں پیر کی طرف آئیں اور اپنے کندھے پر میت کے ڈولے کو، جنازے کی چارپائی کو رکھیں اور کم از کم 10 قدم چلیں۔ اس طرح جملہ 40 قدم ہو جائیں گے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے زیادہ قریب ہے اور افضل ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
یہاں ہمارے پاس ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم جنازے کو کندھا دینے کے لیے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. ہمارے کندھا دینے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے کو دھکا ہو رہا ہے، دوسرے کو چوٹ آ رہی ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. بس ہمارا جذبہ، ہماری کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم جنازے کو کندھا دیں. بالکل دینا چاہیے ہر شخص کو، لیکن یہ یاد رکھیں جنازے کو کندھا دینا سنت ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے. جنازے کو کندھا دینا سنت ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے. لہذا ہمیں یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا کر اس سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے بغیر بھی ہم اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں. کسی کو تکلیف پہنچا کر سنت پر عمل کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے یہ کام کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو ڈھکیلے نہیں، اور اس طرح سے ہم جنازے کو کندھا دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جنازے کو ہم نے کندھا دیا، فوراً ایک دوسرا شخص آ کر ہم سے لے لیتا ہے. ابھی 10 قدم چلے نہیں ہیں کہ دوسرا شخص آ کر جنازے کا وہ جو حصہ ہے، وہ جو سائیڈ ہے، وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. کم از کم 10 قدم چلنے دینا چاہیے. اگر اس شخص کے اندر قوت ہے، طاقت ہے تو. اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، معذور ہے، ضعیف ہے، تو پھر ان سے فوراً لے لینا چاہیے، کہیں ان کو زحمت نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے. لیکن اگر اس کے اندر قوت اور طاقت ہے، 10 قدم چل سکتا ہے، تو ایسے شخص سے فوری طور پر جنازے کے ڈھولے کو چھیننا اور اپنے کندھے پر لینے کی کوشش کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے جب کسی بھی میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، وہاں سے اس کی آخرت کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے. وہ جو دوسری دنیا ہے، اس دوسری دنیا کا پہلا مرحلہ، پہلا لیول وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کسی قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں بندے کو نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اور آسان ہو جائیں گی. اور اگر کوئی یہاں پھنس گیا، یہاں اگر وہ اس کو نجات نہیں ملی، کامیاب نہیں ہوا اس مرحلے میں، تو اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ اور زیادہ ڈینجرس ہیں اور زیادہ خطرناک ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا، میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ جو قبر سے زیادہ بھیانک ہو. قبر سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں ہے. تو جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی آزمائش اور سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں. فوری 2 فرشتے آتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابھی لوگ اس کو دفن کر کے واپس بھی نہیں جاتے اور جانے لگتے ہیں تبھی 2 فرشتے آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ جانے والوں کی پیر کی آواز اور جوتوں کی آواز بھی وہاں میت کو قبر کے اندر سنائی دیتی ہے. 2 فرشتے فوراً آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں: آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ 3 سوال ہیں، اور یہ 3 سوال بھی ایسے ہیں کہ اللہ نے پہلے ہی آؤٹ کر دیے. یہ تینوں سوال
ان تینوں سوالات کے جواب دینے ہیں. جو ان تین سوالات کے جواب دیتا ہے تو اس کی دوسری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. جو جواب نہیں دے پاتا ہے تو پھر اس کی آزمائشوں کے دور شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ. جب ان کو دفن کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کے لیے دعا کرو, قبر معاذ کے اوپر تنگ ہو رہی ہے. حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ قبر ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے. جب دعا کی گئی تو پھر جو ہے قبر اپنی حالت کے اوپر آئی اور وہ آزمائش کا سلسلہ ختم ہوا, دور ختم ہوا. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو خوشی کے مارے اللہ کا عرش ہلنے لگا, آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ان کے استقبال میں اور ان کے جنازے میں. حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے. 70,000 فرشتے شریک ہوئے ان کے جنازے میں, لیکن قبر کے اندر ان کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. اب آپ جان لیجئے کہ میرا کیا حشر ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا. ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہمارے اعمال, میں اپنے اعمال خود بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, آپ اپنے اعمال خود بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کسی اور کے حساب و کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود جج کر سکتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہوں گے. لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیں, اور جب ہم میت کو دفن کریں تب بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو, اس مردے کو قبر کی آزمائشوں سے اور فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے. حضور نے فرمایا استغفروا لاخیکم وصلوا له بالتثبیت, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ وہ ثابت قدم رہے. ثابت قدم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں کہا گیا ہے, بلکہ یہ حدیث جو ہے اس آیت کی تشریح میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے یہ. اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. وہاں ایمان کی حفاظت اس طرح سے ہوتی کہ جو فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ تینوں سوالات کے صحیح جواب دیتے ہیں. تو بندہ تینوں سوالات کے صحیح جواب دے, اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے, قبر کے پاس دعا کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ جو میت کے گھر والے ہیں ان کو تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے. یہ دعا بہتر یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائے بغیر کریں, اور اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہم دعا کریں. ایسی کوئی صورت نہ بنے کہ دوسرے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ ہم قبر سے مانگ رہے ہیں. کوئی ایسی صورت نہ بنے, ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, ایسی صورت بننی چاہیے. لہذا قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گھر والوں سے کہا اتنی دیر قبر کے پاس رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے. قبر کے فتنے سے, قبر کی آزمائشوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.